زندگی تھم جائے گی، وقت تھم جائے گا، موت مر جائے گی، کائنات رک جائے گی، گھڑی کے ٹک 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 کو اللہ خاموش کر دے گا۔ قیامت کے دن دو چیزیں مریں گی، باقی سب کو زندگی ملے گی۔ ایک وقت مر جائے گا، ایک موت مر جائے گی۔ اب یہ وقت نہ ڈھلنے کا ہے، نہ ٹلنے کا ہے، نہ گزرنے کا ہے، نہ بیتنے کا ہے۔ وہاں ماضی ختم ہو جائے گا، وہاں مستقبل ختم ہو جائے گا، وہ حال ہی حال ہے، حال ہی حال ہے۔ میرے بھائیو، اس طرح مریں کہ اللہ خوش ہو رہا ہو، اس طرح اللہ کے دربار میں جائیں کہ وہ راضی ہو رہا ہو۔ حضرت طلحہ بن برا کا انتقال ہوا تو انہوں نے جنازے کی خبر نہ دی، حضور کو ان سے بڑی محبت تھی، تو صبح آ کر بتایا یا رسول اللہ طلحہ فوت ہو گئے۔ کہ مجھے بتاتے میں جنازہ پڑھتا۔ کہا جی انہوں نے روکا تھا، نہ بتاؤ، رات کا وقت ہے، تکلیف ہوگی، صبح بتا دیں۔ کہ مجھے قبر پہ لے چلے، تو قبر پہ لائے۔ صاحب نے دعا کی، مولا جب طلحہ تیرے دربار میں پیش ہو تو اسے دیکھ کے مسکرا رہا ہو اور یہ تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا ہو۔ تو بھائیو، ایسی موت مرنا اللہ سے مانگیں کہ جب اللہ کے دربار میں ہے تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہو، ہم اسے دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں۔ یہ کب نصیب ہوگا؟ جب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی ہمارے اندر آئے گی۔ میلاد اصل میلاد کیا ہے؟ کہ پوری زندگی سانچہ نبوی میں ڈھل جائے۔ اصل میلاد کیا ہے؟ کہ سر سے لے کر پاؤں تک، گھر سے لے کر دفتر تک، گھر سے لے کر ایوان تک، گھر سے لے کر فیکٹری تک، گھر سے لے کر بازار تک، اور خلوت اور جلوت میں، سفر اور حضر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ربیع الاول کا پاک مہینہ آ گیا، اور ادھر یہ مبارک کام آ گیا، تو یہ دو خوشیاں اکٹھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب کی آمد اسی مہینے میں فرمائی۔ ربیع کہتے ہیں بہار کی بارش کو، ربیع کہتے ہیں خوبصورت چمن میں لہلہاتا ہوا جو ایک منظر بنتا ہے، پھول اور کلیاں اور پھل اور سبزہ اور رونق اور شبنم، یہ سب مل کر جو ایک منظر بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں ربیع۔ پھر اس پر جو بارش ہوتی اس کو کہتے ہیں ربیع۔ جو پھلوں، جو درختوں پر ایک سب قسم کی ایک جھلک آتی ہے فروری کے مہینے میں، اور مارچ آگے جا کے وہ دھوپ کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ربیع۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے لیے ربیع الاول کا مہینہ منتخب کر کے یہ اعلان فرمایا کہ اصل بہار اب آ رہی ہے۔ ابھی تک دنیا میں خزاں کا راج تھا، اور لوگوں بہار آ گئی، دیکھو بہار آ گئی ہے۔ ساری کائنات لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ہم نے ایمان والوں پہ احسان کیا کہ ہم نے ایک نبی بھیجا۔ من احسان کرنا، من احسان کرنا، من میٹھا، مٹھائی کو بھی من کہتے ہیں، مٹھائی کو بھی من۔ انزلنا علیکم المن والسلوى، ہم نے اتارا تم پر میٹھے کو اور نمکین کو۔ تو ہر لفظ اپنے اندر اپنے اصل کا معنی رکھتا ہے۔ گو یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تم پہ احسان کیا، اور جس پر احسان کیا جاتا ہے نا اس کے اندر ایک خود ہی مٹھاس بھر جاتی ہے۔ اور کسی کو مصیبت میں کام آ جاؤ، اس پر احسان کرو تو وہ مٹھائی کھائے بغیر میٹھا ہو جاتا ہے، مٹھائی کھائے بغیر اس کے اندر مٹھاس سرایت کر جاتی ہے۔ تو لفظ یہ کوئی میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھا، لفظ کی دلالت سے میں یہ بات بتا رہا ہوں، یہ کوئی تفسیر نہیں ہے، ایسے میرا ایک ذوق ہے۔ لقد من اللہ، اگر میں یوں کہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایمان والوں کو میٹھا کر دیا، ایمان والوں میں مٹھائی کی بارش کر، ایمان والوں میں مٹھاس بھر دیا۔ کس چیز کے ساتھ؟ اپنے محبوب کو بھیج کر میں نے ایمان والوں کے رگو پے میں مٹھاس بھر دیا، کائنات میں مٹھاس بھر دیا، کائنات پہ احسان کر دیا، ایمان والوں پہ احسان کر دیا کہ میں نے ان کے اندر اپنا ایک رسول بھیجا جو ساری کائنات کے لیے ہادی بن کر آیا، راہبر بن کر آیا، اور ساری کائنات کے لیے نجات دہندہ بن کر آیا۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میری مانو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کائنات پہ احسان کیا، آج اسی مبارک مہینے میں یہ ایک خوبصورت کام ہو رہا ہے۔ تبلیغ کا کام میوات کے جھونپڑوں سے چلتا 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 فیصل آباد کے نگینہ سینمے میں گھس گیا۔ کیا ہے؟ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، 1991 میں ہم کوئٹہ گئے تو وہاں کا تھا
वजीर आला उस वक्त ताज मोहम्मद नजर तो कुछ आता नहीं है। अब लोग ऐसे बिस्तर उठाए चलते रहते हो, फिरते रहते हो, कोई उसका नतीजा तो बताओ। तो मैंने उनसे कहा इसी टेबल पर आपको नतीजा बताता हूं, इसी टेबल पर, इस पर आप सारी दुनिया का अंदाजा खुद लगा लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुराई खत्म हो गई। देखो भाइयों, जब एक दौर ये था कि हम सिफर थे, सिफर, अब यह है कि ग्राफ ऊपर जा रहा है, बुराई भी आगे जा रही, इसमें कोई शक नहीं, बुराई आगे जा रही, लेकिन यह भी तो हो रहा है, यह बाहर की आमद का पता नहीं है, यह सुबह की आमद की खबर नहीं है। ये सारे नौजवान बैठे में बूढ़ा तो कोई कोई नजर आ रहा है। दावत इस तरह बढ़ती है जैसे दरख्त बढ़ता है, कभी शोर सुनाई दिया, जैसे मां की गोद में बच्चा बढ़ता है, कभी शोर सुनाई दिया, जैसे ईंट पे रखते हुए हम दीवार को बढ़ाते हैं, कभी शोर सुनाई दिया। तबलीग का काम भी ऐसा ही है, ये दरख्त की तरह बढ़ता है, ये बच्चे की तरह बढ़ता है, ये दीवार की तरह बढ़ता है, ना शोर, ना शराबा, ना हंगामा, ना हल्ला, ना गुल्ला। तो मैंने कहा सर 1974 में मैंने कोयटे में चिल्ला लगाया, आपका चपड़ासी हमारी बात नहीं सुनता था। 1991 में ताज मोहम्मद जमाली वजीर आला बलोचिस्तान हमारी बात सुन रहा है, ये नतीजा तो टेबल पर नजर आ रहा है। तो मैंने कहा 1974 में हम गश्त करते हुए स्टाफ कॉलेज के दरवाजे पर चले गए, हमारा अमीर रिटायर फौजी था, उन्होंने कहा चलो फौजियों को दावत दें। अंदर से एक फौजी निकला, उसने ना हमारी मां छोड़ी ना बहन छोड़ी, ऐसी गलीज गालियां दी, मैं आज तक उसकी शक्ल नहीं भूला हूं, उसका स्टिक हिलाने का अंदाज तो जैसे कोई बाजारी आदमी हो, ऐसा उसने हमें गालियां दी। तो मैं, हमारे अमीर ने कहा भाई उसको माफ कर दो, उसको पता कोई नहीं, और इसके लिए दुआ कर दो। हमने कहा ठीक है जी, अल्लाह उसको माफ करे, हम दुआ करते हुए वापस आ गए। मैंने कहा 1974 में मेरे साथ हुआ है। 1991 में कोयटा का स्टाफ कॉलेज, वही कॉलेज है, उसका कमांडेंट था उस वक्त जनरल सर अंजाम, उसकी दावत पर स्टाफ कॉलेज की मस्जिद के अंदर मैं अफसरान में बयान करके आया हूं। मैंने कहा ये 2 नतीजे कोयटे के हैं, बाकी आप क्या फरमा लें। तो तबलीग का काम मेवात के झोंपड़ों से चलता हुआ, फुकरा में जगह पकड़ता हुआ, जैसे जमीन में जड़ जगह बनाती है, और चलते 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 जाकर दरख्त बनकर फल की शक्ल में जाहिर होती है, ऐसे ये काम खामोशी से चलता 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 सिनेमा हॉलों को उसने क्या से क्या बना दिया, दीन की मजलिसें बना दिया। सिनेमा हॉल दीन की मजलिस बन गया। कभी हमने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था कि सिनेमा के ऊपर में खड़े होकर अल्लाह की बात होगी और सिनेमा के मालिक कहेंगे सिनेमा गिराओ, कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। जब सही रुख पर मेहनत होगी अल्लाह उसके नताइज मुस्बत करे। यही आज से 10 साल पहले कहता है चौधरी अकबर सिनेमा गिरा दो, तो है कौन मेरे नाल गल करना। तो अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो मेरे भाइयों खूबसूरत जिंदगी दी, खूबसूरत तरीका दिया, खूबसूरत सरापा दिया, खूबसूरत जात दी, खूबसूरत कबीला दिया, खूबसूरत शक्ल दी, खूबसूरत मजहब दिया, खूबसूरत किताब दी, खूबसूरत मुआशरत दी, खूबसूरत अखलाक दिए। आपकी आमद से हक व बातिल की हमें तमीज हुई। आप आए तो हमें पता चला हक क्या है, बातिल क्या है। आप आए तो पता चला जिना क्या है, निकाह क्या है। आप आए तो पता चला हलाल क्या है, हराम क्या है। आपकी आमद से पता चला सूद क्या है, तिजारत क्या है। आपकी आमद से पता चला इस्लाम क्या है, कुफर क्या है। आपकी आमद से पता चला जन्नत क्या है, जहन्नुम क्या है। आपकी तफैल हमें पता चला कि अल्लाह है। अल्लाह की कसम हम अल्लाह को नहीं जानते थे, हमने अल्लाह को पहचाना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल पहचाना है। अगर आप बीच में ना होते हमें क्या पता था कौन है, हमें क्या पता था कहां है, हमें क्या पता था मौत के बाद जन्नत भी है, दोज़ख भी है, वो सरात भी है। ये तो एहसान अजीम है दुनिया के इंसानों पर जो अल्लाह ताला ने। रबीउल अव्वल का महीना था, 12 तारीख थी, पीर का दिन था, 22 अप्रैल था, 571 ईस्वी थी, यकम जेठ था, 628 बिक्र में थी। तहज्जुद का वक्त अपने आखिरी मकाम पर पहुंच चुका था। सुबह सादत की आमद थी। 4:20 पर हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए।
ادھر زمین کا سورج نکلا، ادھر نبوت کا سورج نکلا، ادھر مشرق سے روشنیاں پھوٹی اور ادھر محمد مصطفیٰ نور لے کر آئے، کائنات روشن ہوئی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ وہاں دایا کے طور پہ کام کر رہی تھیں، اور ایک اور خاتون کا نام شفا ہے۔ یہ دو عورتیں دائی کے طور پر وہاں کام کر رہی ہیں، اور اس وقت آسمان کے ستارے جھک گئے، یوں لگتا جیسے آسمان سروں پہ آ گیا ہو، اور ستارے بالکل قریب آ گئے جیسے وہ بھی دیکھنے کے لیے آ رہے ہوں۔ ذرا دیکھو تو حبیب اللہ کیسا ہے، ذرا دیکھو تو محبوب اللہ کیسا ہے، ذرا دیدار تو کریں کہ وہ کیسا ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان کے ستارے ٹوٹ کے زمین پر گر جائیں گے، اس طرح ستارے قریب آ گئے، جھک گئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دو عورتیں حضرت آسیہ اور حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جنت کی حوروں کو لے کر آئیں، آپ کی پیدائش کے وقت خادمہ بن کر دایا بن کر تشریف لائیں، اور حضرت عبد الرحمن کی والدہ نے جب آپ کو لیا اور یوں ڈالا تو بچہ تو ایسے پڑا ہوتا ہے، لیکن آپ نے ایک دم کروٹ بدلی، سیدھا سجدے میں سر رکھ دیا، اور سجدے میں سر رکھ کر پھر آپ نے یوں سر اٹھایا۔ جو ہی آپ نے سر اٹھایا تو سارا عالم حضرت آمنہ پہ روشن ہو گیا، سارے کمرے میں نور پھیل گیا، اور مشرق سے مغرب تک ساری دنیا حضرت آمنہ پر روشن ہو گئی۔ ایران کے بادشاہ کے سفید محل کو دیکھا، روم کے سرخ محل دیکھے، یمن کے محل دیکھے، ابھی یہ معصوم بچہ ہے، ان کی آمد پر یوں ہو رہا ہے، یہ اپنے اندر کتنے خوش کمالات لے کے آ رہا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں خبر یہ کیا ہستی ہے۔ اس عرب میں دستور تھا جب کوئی بچہ رات کے اندھیرے میں پیدا ہوتا اس کے اوپر ہانڈی رکھ دیتے تاکہ وہ کہتے تھے نظر لگ جاتی، لہذا صبح کی روشنی میں دیکھا جائے۔ تو ماں نے جلدی سے ہانڈی اٹھائی اور ہمارے نبی کے اوپر ڈال دی، اس میں سوراخ ہوتے تھے ہوا کے لیے، تو ہانڈی اٹھا کے پیچھے ہٹی تو ٹھپ کی آواز آئی، مڑ کے دیکھا تو ایک ٹکڑا ادھر گر چکا تھا، ایک ٹکڑا ادھر گر چکا تھا، ہانڈی ٹوٹ کے جدا ہو چکی تھی۔ نہیں میرا نبی کسی کا محتاج نہیں ہے، ہٹا دو، بدعات کو تو مٹانے آیا ہے، کفر شرک مٹانے آیا ہے۔ ایسے دیکھ رہے آسمان کو، تو ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا، کیا ماجرا ہے، اب گود میں لیا تو ایک دم چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آ گیا، اور اس نے آپ کو اپنے اندر لپیٹ لیا، اور تھوڑی دیر کے لیے حضرت آمنہ کو لگا جیسے بچہ غائب ہو گیا، گود میں نہیں ہے۔ تو بادل میں سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، اس بچے کو کائنات کا چکر لگواؤ، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ ہے بارات کا دلہا۔ ابھی تک بارات بیٹھی تھی، دلہا ہی کوئی نہیں تھا۔ دیکھو دلہن آئے تو بارات کا سکڑے پائے گئی، کیوں؟ اور جو دلہن آئے تو بارات کا سکڑے پائے گئی نا، تو کیا ہوا؟ وہ دلہا آ گیا۔ میرے مجلس نہ آئے تو مجلس سنی ہو گئی، مسند نشین نہ آئے تو مسند سنی ہو گئی۔ تو کہ لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، ساری کائنات کو بتا دو یہ ہے بارات کا دولہا، یہ ہے مجلس کا میر، یہ ہے کاروان کا سالار، یہ ہے میر کارواں، یہ ہے سالار کارواں، یہ ہے قافلے کا رہبر، یہ ہے قافلے کا ہادی، یہ ہے انسانوں کا رہبر، یہ ہے جنت کی چابی لانے والا، یہ ہے جہنم کا تالا لانے والا، یہ ہے اللہ کی محبتوں کی چابی لانے والا، اور یہ ہے نفرتوں اور ذلتوں کے لیے تالا بن کے آنے والا، یہ ہے جس کی طفیل بہار آ گئی۔ وَآتُوهُ خُلُقَ آدم، اسے آدم کے اخلاق دو، وَمَعْرِفَةَ الشِّيث، اسے شیث کی معرفت دو، وَشَجَاعَةَ نوح، اسے نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، وَخُلَّةَ ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، وَاسْتِسْلَامَ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، فصاحت صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، حکمت لوط علیہ السلام کی حکمت دو، رضا اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، بشرا یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، جمال یوسف علیہ السلام کا حسن دو، شدت موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، وجہاد یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، وحب دانیال علیہ السلام کی محبت دو، ووقار الیاس علیہ السلام کا وقار دو، ولحن داود وقلب ایوب کا دل دو،
داؤد کی زبان دو، وطاعت یونس، یونس کے اطاعت دو، عصمت یحییٰ، یحییٰ کی عصمت پاک دامنی دو، وزہد عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، اخمسوہ فی اخلاق النبیین، 1.25 لاکھ نبیوں کے سارے